سن چکے ہیں یا دہرا دوں دوبارہ؟ میں پوچھ رہی تھی کہ اس پیش رفت کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو اب ہو رہی ہے، دونوں جانب سے بات ہو رہی ہے مذاکرات کی طرف بڑھنے کا اور ایک دن انتخابات کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن، ایک تو آپ نے پروگرام کا نام بڑا مشکل رکھا ہے، دو ٹوک. بولنے سے تو ٹوکا جا رہا ہے آج کل. اس کا نام کوئی چینج کر لیں. میری 30 سالہ صحافت میں تو اتنا قحط نہیں آیا صحافت پہ. آپ کہہ رہی ہیں دو ٹوک چلے، آپ کا احترام ہے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ محترم سراج الحق کی اچھی ایفرٹس ہے اور ہونا بھی چاہیے. پالیٹیشنوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے. لیکن ایک سوال ہے، بیٹھنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آئین میں تو واضح چیزیں لکھی ہیں کہ مدت اسمبلی پوری کرے تو 60 دن میں الیکشن، اسمبلی سے مدت پہلے تحلیل ہو جائے تو 90 دن میں الیکشن. اگر کوئی بھی حکومت، میں موجودہ حکومت یا سابقہ حکومت یا اپوزیشن کا نہیں کر رہا، وہ آئین کو نہیں مانتی، وہ سپریم کورٹ کو نہیں مانتی، تو سراج الحق صاحب کی کوشش کو تو قابل تحسین کہا جا سکتا ہے. لیکن اس پر امپلیمنٹ ہوگا نہیں ہوگا، یہ خاصا مشکل ہے، کیونکہ 22-23 کو تو یہ بڑا بم پھوڑنے لگے ہیں. دوسری بات، انہوں نے نہایت میرے قابل احترام نے حال ہاشمی صاحب سر کیا کرنے بات تو آمین آمین آمین. عارف امید بھٹی صاحب، آپ سے سر بات ہو رہی پہلے اور آپ بات کر رہے تھے کہ 22 اور 23 تاریخ کو حکومت جو ہے وہ ایک بم پھوڑنے والی ہے. تو سر کس بم کی بات کر رہے تھے آپ؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا ہے، پہلے ہی گزارش کی ہے. ایک تو جو ہمارے مذہبی وزیر مولانا عبدالشکور صاحب جہاں باق ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ مقام فرمائے. گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، بولنے سے ٹوکا جاتا ہے. پوچھ لیں کتنا میڈیا کتنا آزاد ہے، وہ وزن اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا. بیپ میوٹ یہ ساری حادثوں سے میں گزرتا ہوں. وہ 2-3 سے بڑھا تھا کہ عید کے بعد. لیکن میرا ذاتی خیال ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، مجھے حکمران جماعتیں، ان کا حق ہے جو بہتر کریں، الیکشن کرواتی ہوئی نظر نہیں آتی. میں نے پہلے ہی گزارش کیا تھا، اگر کوئی آئین کو نہ مانے، کچے کے علاقے میں آپ کیوں آپریشن کر رہے ہیں کہ وہاں حکومت کی ہٹ نہیں ہے، ڈاکو لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، مار لیتے ہیں، تاوان کر لیتے ہیں، وہاں پولیس کے ساتھ آپریشن کر رہی ہے. تو پکے کے علاقے میں عدالتوں کا حکم نہیں مانا جاتا، پارلیمنٹ کو نہیں مانا جاتا. تو اس ملک میں جس کے پاس بندوق ہے وہ خاصا طاقتور ہوتا ہے. تو ہمیں امید ہے جی خان صاحب کو خدشہ ہے کہ 27 رمضان کے بعد یا عید کی چھٹیوں کے دوران ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور غالباً اسی طرح کا ایک ٹویٹ آپ نے کیا بھی ہے. تو سر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی خبریں ہیں کیا، کوئی اطلاعات ہیں کیا؟ دیکھیں، میں بینگ اے رپورٹر، میں تو اپنی خبر پہ قائم ہوں. میں نے یہ 27 کا نہیں کہا. ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے 1001%. بعض جگہ بیرونی طاقتیں اندرونی ہوں، انہیں مارنے کا پلان کر چکی ہیں، جس کی زندہ مثال وزیر آباد میں ہونے والا حملہ اور اس کا درج نہ ہونے والا مقدمہ. اب اس پہ کوئی تیسری طاقت کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں حکومت کو ان کو سیکورٹی دینی چاہیے. ہاں، اگر جہاں ان کے پاس کیس ہے انہیں اس کا سامنا کرنا چاہیے. لیکن بظاہر سیاست میں اختلاف رائے کو کرن ذاتی دشمنی سے زیادہ آگے لے جا چکے ہیں ہمارے سیاستدان. نہایت قابل احترام حکومت انہوں نے کرنی ہے، کوئی بھی ہو، لیکن یہ نہیں سٹیج آنی چاہیے تھی، یہ وقت نہیں آنا چاہیے تھا جو آ گیا ہے. تو جیسے عمران خان صاحب پہ بات، میری اطلاع کے مطابق 144 مقدمات ہیں، جس میں 40 دہشت گردی اور بغاوت کے ہیں. آج آپ کے ہی کراچی میں غالباً علی زیدی گرفتار ہو گئے. علی امین گنڈا پور کیسے جا رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے پاکستان کے 75 سالہ دور میں جتنی دہشت گردی کی وارداتیں 2022 سے لے کے 2023 تک ہوئی ہیں، پورے ملک میں اتنے دہشت گردی کے مقدمات درج نہیں ہوئے، اتنے بغاوت کے مقدمات نہیں ہوئے. یہ سار پتہ نہیں کیوں اس ملک پہ اتنا بھاری نکلا ہے. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے فرشتوں کی حکومت تھی، وہ بڑے ولی اللہ تھے. چاہے محترمہ شہید بے نظیر، میرا ان سے ذاتی بہت زیادہ احترام کا رشتہ تھا، چاہے وہ مسلم لیگ نون. سر آپ نے زیادہ بڑا کریڈٹ دے دیا. آپ کہہ رہے ہیں فرشتوں کی حکومت تھی، حالانکہ بھٹی صاحب 3.5-4 سالوں میں بھی اوپوننٹس کی بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان کے اوپر بھی بڑے مقدمے ہوئے ہیں جو آج تک ثابت بھی نہیں ہو سکے. سر بڑی ساری چیزیں ان کے دور میں بھی ہوئی ہیں. بہرحال جو ابھی ہو رہا ہے وہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. جو علی زیدی صاحب کے ساتھ آج ہوا، آپ بڑی ہو گئے، بہت بڑی. جمہوری ریاست میں ایسا نہیں بولنا چاہیے.
آپ کی سپر سٹار اینکر سے تو ویسے ہی میں موترف ہوں. میں کہتا ہوں مقدمہ کسی دور میں بھی جھوٹا ہو وہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے. ہاں کرپشن کے اور سیاسی مقدمات میں فرق ہوتا ہے. مشرف دور میں اس وقت موومنٹ میں میرا 2 دفعہ جسم خون آلود ہوا ہے. میں تو کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوں. کرپشن کے اور سیاسی مقدمات میں چاہے وہ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہو چاہے نواز شریف کی ہو کسی کی ہو, لیکن میں نے اپنے کم سے کم اگر آپ کے پاس ریکارڈ ہو کہ سیاسی مقدمات اتنے ہوئے ہیں کائنڈلی مجھے سینڈ ضرور کیجئے گا. میں اسپیشل پروگرام کروں گا فون فار کرن ناز. نہال ہاشمی صاحب, سر ابھی ایک اور بھی ہم آغاز میں بات کر رہے تھے, شہباز شریف صاحب کا بڑا شکوہ ہوا کرتا تھا کہ خان صاحب کی جو ہے نا آؤٹ آف دی باکس جا کر ان کی مدد کی گئی ہے ان کی حکومت میں, اور اگر ان کے دور میں یہ کیا جاتا تو اس وقت تو پھر راکٹ کی طرح حکومت جو ہے وہ کامیابی کے منازل طے کر رہی ہوتی. آج